تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. میں نے یہ بھی پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے نور سے پیدا کیا اور آدم مٹی سے اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. حدیث کے اندر ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الزہد کے اندر حدیث نمبر 2996 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجن من مارج من النار وخلق آدم مما وصف لکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے، جن کو آگ کے شعلے سے، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جو تمہیں بتا دی گئی، یعنی تم جسے جانتے ہو. وخلق آدم مما وصف لکم، آدم کو اس چیز سے بنایا گیا جس کی وصف تمہیں بتا دی گئی ہے، یعنی مٹی سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کے مختلف ذمے لگائے ہیں اور ہمیں اس پر ایمان لے کے آنا چاہیے، اور مسلمان کا فرشتوں پر ایمان ہے. یعنی ہمیں فرشتوں پر ایمان لے کے آنا چاہیے کیونکہ ہمارے رہبر، ہمارے قائد جناب محمد رسول اللہ امام المتقین سید المرسلین نے ہمیں ان پر ایمان لے کے آنے کا حکم دیا. اور قرآن بھی جو ہم جس پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، اور وہ ویسے ہی ہے اول سے لے کر آخر تک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جیسے نازل ہوئی آج تک ویسے ہی ہے. تو اس قرآن نے بھی ہمیں ان پر ایمان لے کے آنے کا حکم کیا، تو لہٰذا ہمیں فرشتوں پر ایمان رکھنا چاہیے، اور ان پر ایمان لے کے آنا عقل کے خلاف نہیں ہے. اور کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورہ سجدہ کے اندر آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں، کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے تمہارے روحیں قبض کر لیتا ہے. تو کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. کہہ دو کہ موت کا فرشتہ تم پر مقرر کر دیا گیا ہے جو تمہارے روحیں قبض کر لیتا ہے. تو جانوروں کے روح بھی فرشتے ہی قبض کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کے ذمہ یہ بھی کام لگایا ہے. تو لہٰذا فرشتوں پر ایمان لے کے آنا ہر مسلمان کے ایمان کے اندر شامل ہے. لہٰذا ہر مسلمان کو ان کے اوپر ایمان لے کے آنا چاہیے، اور ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ان کو جو ہے ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور ان کی فضیلت کو ماننا چاہیے. اور جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن اور سنت کے اندر بتایا کہ جو فرشتوں کا دشمن ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو اللہ کا کفر کرتا ہے اور جو اللہ کے فرشتوں کے ساتھ کفر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہ وہ دور کی گمراہی میں پڑ گئے. اور یہ بات آپ سمجھ لیں کہ جو انسان ہیں اور جو انسان کے دشمن شیاطین اور جن ہیں، ان انسان اور ان شیاطین کے بیچ میں، یعنی انسان اور شیاطین کے بیچ میں جو تکلیف دینے والے جن اور شیاطین ہیں، انسان ان کو نہیں دیکھتا مگر وہ انسان کو دیکھتے ہیں. اگر یہ فرشتے مقرر ہیں بیچ میں، قرآن فرماتا ہے اگر یہ فرشتے بیچ میں مقرر نہ ہوں تو یہ جو ابلیس ہیں، جن ہیں، شیطان ہیں، یہ شیاطین ہم کو نہ چھوڑیں اور وہ ہمیں تکلیف دیں، مگر اللہ پاک نے فرشتے مقرر کر دیے جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان کی حفاظت کی وجہ سے جو ہے شیاطین انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور نہیں پہنچا سکتا، جن کا ذکر اللہ پاک نے سورہ جو ہے رعد کے اندر بھی ذکر کیا. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اس کے آگے اور پیچھے محافظ فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی انسان کے آگے اور پیچھے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں. تو لہٰذا فرشتے مقرر ہم پر ہیں جو ہمیں شیاطین اور جنات میں سے محفوظ رکھتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ان پر ایمان لے کے آنا چاہیے، نہیں تو ہم شیطان
جو شیاطین ہیں یا جن ہیں ان کو ہم نہیں دیکھتے، نہیں دوسری صورت میں ہمیں تکلیف پہنچا سکتے، تو اللہ پاک نے انسان کی حفاظت کے لیے اور جو ہے ان کو بچانے کے لیے فرشتے کچھ مقرر کر رکھے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں فرشتوں پر ایمان لے کے آنا چاہیے، جس طرح کہ سورہ رعد کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے لیے یعنی انسان کے لیے ہم نے آگے پیچھے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں شیاطین میں سے، جو ان کو تکلیف پہنچائے تو ان کو وہ دور کرتے ہیں، انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں فرشتوں پر ایمان لے کے آنا چاہیے، اور ہمیں ان کے ایمان لینے آنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے بھی کیا ہے، اور ان سے دشمنی کرنے والوں کا جو ہے اللہ دشمن ہے، اور اللہ پاک نے ان سے محبت کرنے والوں سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اور ان سے محبت کرنے والوں سے اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ اچھے معاملات کرنے والے سے ان کا ادب احترام کرنے کا قرآن و سنت کے اندر ہمیں حکم ہے۔ یعنی جبریل امین کا جو دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، تو لہٰذا جو فرشتوں کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، جو فرشتوں کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم کیا کہ ہم فرشتوں پر ایمان لے کے ہیں، لہٰذا فرشتوں پر ہر مسلمان کا ایمان ہے، لہٰذا یہ ایمان لے کے آنا عقل کے خلاف نہیں ہے، لہٰذا ہم کو ان کی جو ہے عزت اور ان کا احترام کرنا چاہیے، اور فرشتوں پر ایمان لے کے آنا چاہیے، اور فرشتوں پر ایمان لے کے آنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وآخر دعوانا